جی پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے جو مذموم عزائم ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، چاہے وہ سنتاس معاہدے کی جو ہے معطلی ہو یا اور ان کا جو ہے انہوں نے معاہدے جو ختم کیے ہیں، بارڈر کی جو صورتحال ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھارت واضح ثبوت جو ہے وہ فراہم نہیں کر سکا۔ اس وقت جو ایل او سی اور کشمیر کی کیا صورتحال ہے یہ ہم جانیں گے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب سے کہ اس وقت جو کشمیری عوام ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اور ایل او سی کی کیا صورتحال ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کیا اس پہ رائے رکھتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں براہ راست دہشت گردی کی کارروائیوں کو اسپانسر کرنے سے باز نہیں آئیں گے، آپ پاکستان کو بلیڈ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کا منطقی جواب آپ کو لال قلعے سے لے کر کٹھوعہ کے جنگلات تک کشمیری مجاہدین بڑی جرأت اور پوری دلیری کے ساتھ دیں گے۔ اچھا، اب اس سٹیٹمنٹ کو پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے ساتھ ملا کے پڑھنا، یہ صرف چانکیہ ڈاکٹرائن کا کمال ہے۔ ایک تو جو کشمیر میں جذبہ حریت رکھنے والے، جو مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو نوجوان ہیں، انہیں نہتے شہریوں کو قتل کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ڈرامہ رچایا کیوں گیا؟ اب تو بین الاقوامی سطح پر یہ بات دنیا سمجھنے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی آسانی سے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، بین الاقوامی دنیا میں بھی، کہ جو ہندوستان کا اندرونی دباؤ ہے، جو اندرونی خلفشار ہے، جو اس نے وقف بل پاس کیا، اس کے بعد جو مسلمانوں میں اور دیگر مینورٹیز میں جو ہندوستان کے اندر شدید اضطراب اور بے چینی ہے، جو ہندوستان میں ناگالینڈ میں، منی پور میں، آسام میں، دیگر صوبوں میں جو آزادی کی تحریکیں ہیں، ان سب کو دبانے کے لیے یہ بھارت کے پاس ایک ہی روایتی نسخہ ہے کہ جب اس کا اندرونی دباؤ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو وہ اینٹی پاکستان نیریٹو کریٹ کرنے کے لیے کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت ہیں وہ کینیڈا سے لے کر آزاد کشمیر تک اور آزاد کشمیر سے لے کر پاکستان تک گلبھوشن یادو کی صورت میں، آج آپ نے سنا ڈی جی آئی ایس پر کی اسٹیٹمنٹ، وہ مجید نامی ایک پکڑا گیا، اس سے جو انکشافات ہوئے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی یار نے تو نہیں یہ کہا کہ یہ ہندو شہری ہے، انہوں نے جو حقائق تھے وہ بیان کر دیے کہ یہ عبد المجید ہے اور اس کے رابطے جو ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسی سے نہیں، براہ راست ہندوستان فوج سے ہیں۔ اچھا، میں جو یہ بات ہے اس سے پہلے کہہ بیٹھا ہوں کہ ہندوستان کی آزاد کشمیر میں جو دہشت گردانہ کارروائیوں کی اسپانسرشپ ہے اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم نے کچھ لوگ گرفتار کیے ہیں جن کے براہ راست رابطے جو ہیں وہ ہمیں، اور رابطوں کی صورت میں جو وہاں سے ڈائریکشنز آ رہی تھیں اور جو دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے جو فیسیلیٹیشن تھی کیش کی صورت میں اور انفراسٹرکچر کی صورت میں، اس کے اوپر بھی ہم نے خاصا کام کر لیا ہے۔ اس کے بعد بھارت جو ہے ٹی ٹی پی کے تھرو بھارت کی خفیہ ایجنسیاں آزاد کشمیر میں کیا کرنے کا پروگرام بنا رہی ہیں، کیا کرنا چاہتی تھیں، ہم نے وہ نیکسس آف ٹیرر بھی انفولڈ کیا ہے۔ تو مجھے تو بطور وزیر اعظم کبھی بھی یہ شک نہیں رہا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں چونکہ نہ صرف آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہوں بلکہ مقبوضہ جموں کشمیر کا بھی وزیر اعظم ہوں۔ میری اسمبلی میں جموں اور کشمیر کی سمبولک ریپرزنٹیشن کے لیے مہاجرین کی 6 سیٹیں، 6 جموں اور 6 ویلی کی بھی مختص ہیں۔ اب جو بھارت کا جو روایتی موقف تھا کہ جو مہاراجا نے ٹریٹی تھی سائن کی، ایکسیشن جو تھی ہندوستان کے ساتھ، وہ 370 کی صورت میں زندہ تھی، جس کو ہم نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا، لیکن انہوں نے وہ 5 اگست 2019 کے بعد وہ جو ٹریٹی تھی وہ بھی کالعدم قرار دے دی اپنے اس حالیہ اقدام سے، جب انہوں نے انیکس کیا۔ تو
تو اس کا اب ایگزیکٹ ترجمہ یہ ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر اور آزاد کشمیر میں جو بین الاقوامی دنیا ہے جس کی جو نمائندہ تنظیم اقوام متحدہ ہے اس کی قراردادوں کے مطابق دونوں خطوں کا واحد منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، اس لیے وہ دونوں خطوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو جب بھارت میرے ایک حصے پہ ریاستی دہشت گردی کر کے میرے نوجوانوں کو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، میرے بوڑھوں کو، میرے بزرگوں کو ان کے حق زندگی سے محروم کر رہا ہے، ان کو روزگار کے حق سے محروم کر رہا ہے، ان کو عزت اور وقار کے ساتھ جینے کے حق سے، ان کی چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کر کے، ان کے گھروں کو بام بلاسٹ کر کے جب وہ یہ ساری دہشت گردی کر رہا ہے، تو پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر تو یہ کہنے کہ میں 100% حق بجانب ہے کہ اگر تمہاری ریاستی دہشت گردی میں اضافہ ہوگا تو پھر کشمیری مجاہدین نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر سے اٹھ کے تمہارے لیے دہشت اور خوف کا سامان بن جائیں گے، بلکہ آزاد کشمیر میں کسی بھی تمہارے مس ایڈونچر کی صورت میں یہاں سے نوجوان اٹھیں گے الحمدللہ، اور تمہارے عسکری ٹارگٹس کو کشمیر سے لے کر نہ صرف کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں، بلکہ ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں ہم اپنے اون چوائس پہ اپنے اون وقت میں تمہیں اس کا جواب دیں گے۔ اچھا یہ بتائیں جی صاحب کہ ہم نے تو ابھی جب یہ واقعہ ہوا پہلگام کا تو وزیر اعظم شہباز شریف، کابینہ ارکان اور عسکری قیادت کی جانب سے بھی اس کی جو ہے مذمت ہم نے دیکھی، لیکن کیا جعفر ایکسپریس واقعے پر کوئی بھارت کی جانب سے کوئی مذمت کوئی آپ نے سنی ہے کسی لیڈر کی طرف سے، مودی یا کیبنٹ ان کے ممبر کی طرف سے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے وہ آپ کو پاکستان کی سیاسی قیادت سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ میں تو بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اپنے ازلی اور روایتی دشمن کی کمینگی اور کمظرفی کا بھرپور اندازہ ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ آزاد کشمیر میں یا ایل او سی پر جو کوئی بھی ایڈونچر پلان کر سکتا ہے اس کے لیے مجھے فکری، ذہنی اور عسکری طور پر مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے۔ تو سر کیا صورتحال ہے اس وقت بھمبر کی، اور جتنا بھی جو ایل او سی ہے بارڈر کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ چونکہ سچویشن روم سے تو آپ میٹنگز لیتے رہوں گے، تیار ہیں، عوام کی کیا وہاں پر رائے ہے، عوام کیا سوچ رہی ہے، اور کیا کچھ تیاریاں آپ کی حکومت نے وہاں پر کی؟ دیکھیے ریاست کے منتخب وزیر اعظم جو ہے اس کا جو بیانیہ ہے اس کے پیچھے عوامی قوت ہی ہے جو اس کو اپنا بیانیہ جو ہے اس کے اظہار کا موقع دیتی ہے۔ اور جب وزیر اعظم آزاد کشمیر بات کرتا ہے تو پھر نہ صرف آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ کشمیر اور انٹرنیشنل ڈائسپورا میں جو کشمیری بستے ہیں وہ ان کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ اس کے اس بیانی کے پیچھے 24 کروڑ پاکستانی عوام، مسلح افواج پاکستان اور ان کی قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت کھڑی ہے۔ اس لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر پوری جرت اور پوری دلیری سے بات کرتا ہے۔ جہاں تک آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو ایل او سی پہ اس وقت بھارت جو ہے وہ بڑی کیلکولیٹڈ سی جو ہے ٹینشن وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لائٹ آرمز کا فائر آپ نے میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا کہ لیپا ویلی میں اور ایک دو اور جگہوں پہ انہوں نے ہمارے ریزالو کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، اور جب ہماری جو فورسز تھیں پاکستان آرمی نے اس کو رسپونڈ کیا تو پھر وہ بالکل اپنی وہ مورچوں کے اندر دبک گئے ہیں۔ اور آج صبح انہوں نے ان کا ایک جو تھا جاسوسی کرنے کے لیے کوڈ کاپٹر تھا، وہ میرے ضلع میں شام میں برنالہ جو ہمارا تحصیل ہے وہاں کے اگلے مورچوں کے اوپر وہ بھی ہماری مسلح افواج نے مار گرایا۔ تو یہ جس قسم کا بھی ایڈونچر ان کے ذہن میں ہے اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور یہ بات درست ہے کہ پہل کرنے میں ہمیں اعتراض ہے، اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے جو ہمارا مقدمہ ہے جو پاکستان لڑ رہا ہے سیاسی، اخلاقی اور سفارتی سطح پر، اس میں کسی طور پہ بھی کوئی کمزوری نہیں ہمیں نظر آ رہی، اس لیے ہمیں کوئی جلد بازی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی جارحیت کی جاتی ہے تو وہ تو پھر اس لیول پہ اس کا رسپانس آئے گا کہ بھارت کی جو ہے 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ اس نے کس ملک کے ساتھ یہ جارحیت کا ارتکاب کرنے کی جرت کی ہے۔
سر یہ بتائیں کہ وہاں کی جو آزاد کشمیر کی جو مختلف جماعتیں ہیں، تو کیا کنسنسس کی اگر بات کی جائے تو کوئی آپ نے کوئی اے پی سی بلانے کا کوئی سوچ ہے یا کوئی ضرورت ہے اس کی، یا کوئی آپ کا ہے کوئی اس طرح کا کوئی؟ کشمیر بڑا وائبرنٹ قسم کا خطہ ہے، لوگ بڑا پولیٹیکلی بڑا شارپ آئی کیو ہے. جب یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد بھارت نے جو اپنا روایتی جو تھا وہ ماتم رونا شروع کیا، تو آزاد کشمیر کی تقریباً تمام معروف قیادت کا جو انفرادی جو اس پہ موقف تھا وہ آ گیا. لیکن ابھی چونکہ آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، تو اس میں بھی جو ہماری پارلیمانی قیادت ہے وہ اپنا موقف کا اظہار کرتی ہے. کل بھی اجلاس ہے، اس حوالے سے ایک متفقہ قرارداد اسمبلی میں زیر بحث ہے. مجھے امید ہے کل وہ اتفاق رائے سے انشاءاللہ پاس ہو جائے گی، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں ایک دو دنوں میں میں چاہتا ہوں کہ ایک رسمی یا غیر رسمی نشست آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کے ساتھ بھی کی جائے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور جہاں تک بھارت کی کسی مس ایڈوینچر کا تعلق ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کے چینل کے حوالے سے بھی دہرائی دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں مسلح افواج سے ریٹائرڈ جو ہیں ہمارے جوان اور افسر موجود ہیں، اور کسی بھی آزاد کشمیر میں مس ایڈوینچر کی صورت میں انشاءاللہ تعالی وہ جو ہماری فورس ہے وہ پوری جرت اور استقامت سے پھر بھارت کو اندر گھس کے اس جارحیت کا جواب دے گی، اور ایسا جواب دے گی جو انسانی تاریخ میں امر ہو جائے گا. جو یہ سب کیا نظر آتے ہیں آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہیں وہ ہمیشہ سے بڑی بول رہی ہیں اور اس کو پذیرائی بھی ملتی ہے. ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، جو یہ بھارت جو ٹیسٹنگ وغیرہ کرتا ہے، کیا دونوں ایٹمی ریاستوں میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اٹامک وار کا بھی امکان ہے؟ دیکھیے، اس معاملے میں نے بڑا کھل کے اپنا موقف بیان کر دیا ہے کہ انٹرنیشنل بارڈرز جو دونوں ملکوں کے درمیان تسلیم شدہ ہیں، ان کے حوالے سے دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان میں دور دور تک کسی قسم کا بھی کوئی مس ایڈوینچر ہوتا نہیں دیکھ رہا. یہ کشمیر چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے، تو یہاں پہ بھارت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بزدلانہ حرکت کر سکتا ہے. لیکن اب جس طرح کا ماحول بن رہا ہے اور پاکستان میں جس طرح کی قومی یکجہتی کا جو منظرنامہ مزید مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے اپنی فوج کی پشتیبانی کر رہی ہے، تو پھر بھارت کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کشمیر میں بھی ایسی کوئی حرکت کرے. اور اگر کرے بھی تو ہم پاکستان کی جانب تو بعد میں دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم خود یہ قوت رکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنا جواب آئے گا 11 گنا سود کے ساتھ اتنا واپس کریں گے. سر، وزیر اعظم شہباز شریف سے آپ کی کب ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے، کب ہوئی ہے، اور ان سے کیا آپ رابطے میں رہتے ہیں؟ اور تمام جو اس وقت جو سچویشن روم ہے اس حوالے سے کوئی تازہ ترین کوئی چیز بتائیں، اور عوام کو کیا آپ کا میسیج ہوگا سر، اسپیشلی طور پر آزاد کشمیر اور پاکستانی عوام کو سر اسپیشلی طور پر؟ میں صرف یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے ان کے ساتھ ہمہ وقت ہمارا رابطہ رہتا ہے. بنیادی طور پر کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، اور جہاں تک عوام کشمیر اور عوام پاکستان کی بات ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے شیروں کو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ازلی اور روایتی دشمن کو ہر سطح پر منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے.